سلام یا حسین. اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین باری الخلائق اجمعین فاطر السماوات والارضین والصلاة والسلام علی اشرف الاولین والآخرین خاتم النبیین شفیع المذنبین ابی القاسم محمد وعلى آلہ الطیبین الطاہرین المظلومین المعصومین ولعنت اللہ علی اعدائہم اجمعین من الآن الى قیام یوم الدین. اما بعد فقد قال اللہ تبارک وتعالی فی کتابہ المجید وفرقانہ الحمید. انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا. تمام تر تعریفیں اور تمام حمد و ثنا اس پاک پروردگار کے لیے ہے جو عالمین کا رب ہے، جس کے سوا کوئی معبود نہیں، وہ وحدہ لا شریک ہے. قلب اسلام اور قلب قرآن کے عنوان سے آج تیسری مجلس آپ کی سماعت کی نظر ہے، اور آج بھی مجلس کی ابتدا میں ایک آیت آپ کے سامنے پیش کروں گی جس میں پروردگار عالم نے اپنا تعارف کروایا. قرآن میں متعدد جگہ رب ذوالجلال نے اپنا تعارف کروایا اپنے بندوں کو. کل کی مجلس میں نے آیت الکرسی کی ابتدائی آیت خدا کے تعارف میں پیش کی تھی. آج کی مجلس میں آیت الکرسی کے آخری حصے میں بھی ایک آیت جس میں خدا نے اپنا تعارف کروایا وہ آپ کے سامنے پیش کروں گی. رب ذوالجلال ارشاد فرما رہا ہے اس آیت الکرسی میں سورہ بقرہ میں، اللہ ولی الذین آمنوا یخرجوہم من الظلمات الی النور. اللہ وہ ہے. اب اللہ اپنا تعارف کروا رہا ہے. اللہ وہ ہے ولی الذین آمنوا، اللہ صاحبان ایمان کا سرپرست ہے، ولی ہے. اللہ مومنوں کا ولی ہے. یخرجوہم من الظلمات الی النور، وہ انہیں تاریکی سے نکال کر ہدایت کے نور کی روشنی میں لے آتا ہے. جہالت تاریکی ہے، نور ہدایت ہے، روشنی ہے. تو اللہ نے کہا یخرجوہم من الظلمات الی النور، میں تاریکی سے نکال کر علم کی ہدایت کی روشنی میں لاتا ہوں. اور میرا اور آپ کا یہ فرش عزا پہ آنا یقیناً اس آیت کی دلیل ہے. یہ خدا ہے جس نے ہمیں توفیق دی کہ ہم اس فرش عزا پہ پہنچتے ہیں اور مجلس عزا کے فرش سے ہم علم کے موتی لے کر اٹھتے ہیں. اور یہ فرش عزا پہ آنا، یہ عزادار امام حسین بننا اتنی بڑی عبادت ہے کہ ایک روایت آپ کے سامنے پیش کروں. کتاب اصحاب الیمین کتاب، اس میں شہدائے کربلا کا تعارف پیش کیا گیا ہے. اسی کتاب سے ایک روایت آپ کے سامنے پیش کرتی ہوں کہ ایک مرتبہ اس میں لکھا ہے کہ ایک مرتبہ ایک بزرگ نے حبیب ابن مظاہر کو خواب میں دیکھا. خواب میں زیارت ملی حبیب ابن مظاہر کی. اس بزرگ نے سوال کیا، حبیب آپ کے مرتبے پہ رشک آتا ہے کہ آپ دنیا میں بھی، زندگی میں بھی حسین کے ساتھ تھے اور بعد شہادت بھی آپ بہشت میں حسین کے ساتھ ہیں، اور کیا مرتبہ ہے حبیب آپ کا کہ مولا کے روضے میں داخل ہونے سے پہلے رواق میں آپ کی زری ملتی ہے. مولا تک پہنچنے سے پہلے آپ کو سلام کرتے ہیں، پھر مولا تک پہنچتے ہیں، پلٹتے ہیں تو آپ کو سلام کرتے ہوئے رواق سے باہر نکلتے ہیں. تو رشک آتا ہے حبیب آپ کو اللہ نے بڑا مرتبہ دیا ہے. آپ زندگی میں بھی حسین کے ساتھ تھے اور بعد شہادت بھی بہشت میں حسین کے ساتھ ہیں. بس ایک مرتبہ پوچھا، حبیب کوئی ایسی آرزو ہے جو پوری نہ ہوئی ہو اور چاہتے ہوں آپ؟
جناب حبیب نے مظاہر کہتے ہیں ہاں ایک آرزو ہے، اگر دنیا میں دوبارہ جانا نصیب ہوا تو فرش عزا پہ بیٹھ کے حسین کے غم میں آنسو بہا کے عزادار امام بننا چاہتا ہوں۔ شہید کربلا بھی عزادار امام بننے کی خواہش رکھتا ہے۔ عزاداروں، مجھے اور آپ کو شاید ابھی تک وہ معرفت ہے ہی نہیں، ہم نے سمجھا ہی نہیں اس فرش عزا پہ بیٹھنا، حسین پہ گریہ کرنا کتنی بڑی عبادت ہے، کہ شہید کربلا یہ تمنا کر رہا ہے کہ مجھے بھی عزادار امام کا یہ آنر مل جائے۔ اور آج اس عبادت کا ثواب بڑھ گیا اس لیے کہ آج روز جمعہ ہے، اور روز جمعہ کے لیے امام علی رضا علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں، امام رضا ارشاد فرماتے ہیں اللہ نے تمام دنوں کا سردار روز جمعہ کو بنایا ہے۔ یہ جو ہفتے کے 7 دن ہے تو امام رضا کہتے ہیں ان دنوں کا سردار اللہ نے روز جمعہ کو بنایا ہے، اور روز جمعہ پروردگار عالم نیکیوں کا ثواب بڑھا دیتا ہے۔ رب ذوالجلال جمعے کے دن سختیوں کو دور کر دیتا ہے، دعاؤں کو قبول کر لیتا ہے، اور معصومین یہ کہتے ہیں روز جمعہ کی محبوب ترین عبادتوں میں صلوات پڑھنا ہے، اور آج کثرت سے کوشش کرنا ہے، میں نے بھی اور آپ نے بھی، کہ کثرت سے حضرت حجت پہ صلوات پڑھنی ہے۔ صلوات پڑھ دیجئے بابا سے۔ اس لیے کہ چھٹے امام ارشاد فرماتے ہیں میدان قیامت میں روز حشر اللہ جس طرح ہماری نیکیوں کو مجسم کرے گا، اسی طرح پروردگار عالم دنوں کو مجسم کر دے گا۔ جو دن ہے پیر منگل بدھ تمام دنوں کو بھی اللہ شکل دے دے گا، مجسم کر دے گا۔ تو جب خدا روز جمعہ کو مجسم شکل میں، نورانی شکل میں بنا دے گا، تو یہ روز جمعہ اس شکل میں بہشت کے دروازے پہ جا کے کھڑی ہو جائے، اور روز جمعہ وہاں پہ کھڑا ہو کے ان کی شفاعت کرے گا جو روز جمعہ محمد و آل محمد پہ صلوات بھیجا کرتے تھے۔ تو راوی نے چھٹے امام سے پوچھا مولا اتنا بتا دیجئے کہ روز جمعہ کس وقت پڑھیں، کتنا پڑھیں، کس طرح پڑھیں صلوات؟ تو چھٹے امام ارشاد فرماتے ہیں روز جمعہ خصوصیت سے عصر کے وقت اور کم از کم 100 مرتبہ ضرور۔ کم الگ کس طرح پڑھیں؟ کہا اس طرح پڑھنا اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہم۔ تو آج کے دن کثرت سے ہم نے حضرت حجت پہ صلوات بھیجنی۔ آج کا دن حضرت حجت سے منسوب ہے، اور ایام ازاں میں عزاداری تو کرنی ہے مولا کی، مگر اپنے فریضوں سے غفلت نہیں برتنی ہے۔ آج روز جمعہ ہے تو آج میں نے اور آپ نے، ہم نے سب نے کوشش کرنی ہے دعائیں ندبہ ضرور پڑھنی ہے۔ دعائیں ندبہ کیا ہے؟ ایک عاشق کا استغاثہ ہے امام کی بارگاہ میں، کہاں ہیں میرے مولا جن کو میں دیکھ نہیں سکتی؟ ترجمہ پڑھیے، ابھی پڑھی، ترجمہ بھی ساتھ پڑھیے، کہ مولا سب کو دیکھ سکیں اور آپ کو نہ دیکھ سکیں، سب کی آوازوں کو سنیں اور آپ کو نہ سن سکیں۔ تو یہ گریہ ہے ایک عاشق کا، امام سے محبت کرنے والے کا۔ تو آج دعائیں ندبہ بھی ضرور پڑھنی ہے۔ اور عزاداروں، فقط ایام ازاں میں ہم ہی عزادار نہیں ہیں، وقت کا امام بھی عزادار امام ہے۔ بلکہ میں نے کتاب خطبات کاظمی میں روایت یہ پڑھی کہ جس طرح جب کسی کا انتقال ہو جاتا ہے نا تو ورثہ اطلاع دیتے ہیں کہ آئیے، تو سب لوگ پہنچتے ہیں پرسے کے لیے۔ تو اس کتاب میں نے روایت یہ پڑھی کہ لکھا یہ تھا، ایک عالم بیان کرتے ہیں کہ فرش عزا کے فرش پہ وہ آتا ہے، مجلس عزا کے فرش پہ وہ آتا ہے جسے حضرت حجت دعوت دے گئے، جسے حضرت حجت بلاتے ہیں۔ تو عزاداروں، اس فرش عزا پہ فقط ہم اور آپ نہیں ہیں، مادر حسین ہیں، حضرت حجت ہیں، ملائکہ ہیں، وہ بھی عزادار ہیں، وارث حسین ہیں حضرت حجت۔ اور اس فرش عزا کے صدقے میں ہم قلب اسلام امام حسین کی معرفت حاصل کرنے کے لیے زیارت وارثہ پہ غور کر رہے ہیں، ایک ایک جملے پر، چونکہ اسلام کا دھڑکتا ہوا دل حسین ابن علی ہے۔ جب تک یہ ذکر حسین قائم ہے، اور انشاءاللہ تابت قائم رہے گا، دنیا میں بھی قائم رہے گا، برزخ میں بھی کریں گے، بہشت میں بھی کریں گے، میدان آخرت میں بھی کریں گے، حسین کی چاہنے والے ہر مقام پہ ذکر حسین کریں گے۔ تو یہ ذکر حسین اتنی بڑی نعمت ہے کہ اس کے صدقے میں پروردگار عالم ہمیں توفیق دے رہا ہے کہ ہم قلب اسلام، کیونکہ ذکر حسین کے سبب سے اسلام زندہ ہے، حسین ابن علی اسلام کا دھڑکتا ہوا دل ہے۔
مگر آپ کوشش کر رہے ہیں کہ زیارت وارثہ جو لفظ جو معصوم نے سکھائے، جس کے ذریعے سے ہم اپنے امام کو سلام کرتے ہیں، اس کی تھوڑی سی معرفت حاصل کریں. آج تیسری محرم ہے، میں زیارت وارثہ کا تیسرا جملہ آپ کے سامنے پیش کروں گی. زیارت وارثہ میں ہم امام کو سلام کرتے ہوئے کہتے ہیں السلام علیکہ یا ابراہیم خلیل اللہ. اے ابراہیم خلیل اللہ کے وارث، آپ پر ہمارا سلام ہو. تو آئیے چند لمحے غور کریں، حضرت ابراہیم کی کیا وہ وراثت ہے جو حسین ابن علی کو ملی ہے؟ معصوم نے سکھایا ہے نا کہ حسین ابن علی ابراہیم کے بھی وارث ہیں. تو جناب ابراہیم کی زندگی میں ہم یہ دیکھتے ہیں کہ جناب ابراہیم نے بتوں کو توڑا ہے. آپ سب صاحبان علم قرآن پڑھتے ہیں، قرآن کا وہ واقعہ آپ کی نظروں میں ہوگا کہ جب حضرت ابراہیم کی قوم کے لوگ کسی مخصوص تقریب کے لیے، اس قوم میں ایک رسم تھی، ایک تہوار کا دن آیا، وہ لوگ ایک مخصوص جگہ پہ وہ تہوار ادا کرنے کے لیے گئے اور جناب ابراہیم نے بتوں کو توڑ دیا. عبادت گاہ میں بت رکھے اور سب بت توڑ کے کلہاڑی ایک بڑے بت کے بازو پہ اٹکا دی. جب قوم پلٹ بھی آئی، ہنگامہ ہو گیا، کس نے ہمارے بتوں کو، ہمارے خداؤں کو توڑ ڈالا. سب سے پوچھا جا رہا ہے، ابراہیم سے پوچھا. جناب ابراہیم نے کہا کہ بڑے والے بت کے ہاتھ میں کلہاڑی ہے، اسی میں توڑے ہوں گے. تو کہا بھلا یہ کر سکتا ہے، اس طرح سے توڑ سکتا. کہا جب کچھ کر نہیں سکتا تو خدا کیوں مانتے ہو؟ خدا واحد تو وہ ہے. تو جناب ابراہیم نے بت شکنی کی اور لوگوں کو خدا کی طرف متوجہ کیا. حسین ابن علی وارث ابراہیم ہے. حسین ابن علی نے یزیدیت کے بت کو توڑ کے اسلام کو زندہ کر دیا، صحیح اسلام لوگوں کو سکھا دیا. ہم قرآن میں پڑھتے ہیں جناب ابراہیم کے لیے سورہ انعام کی آیت ہے کہ جناب ابراہیم کا تذکرہ کرتے ہوئے پروردگار عالم ارشاد فرماتا ہے وَكَذَلِكَ نُرِي إِبْرَاهِيمَ مَلَكُوتُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ. جناب ابراہیم نے اللہ سے دعا کی تھی کہ مجھے ملکوت سماوات والارض دکھا دے، یعنی زمین و آسمان کی اپنی حکومت دکھا دے. کیا کیا عجائبات ہیں تیرے، تمام عرش پہ تیری حکومت ہے، زمین تک تحت الثری تک تیری حکومت ہے. خدایا مجھے یہ عجائبات، یہ ملکوت دکھا دے، یہ زمین و آسمان کی حکومت دکھا دے. تو یہ ابراہیم کی منزل ہے کہ ملکوت السماوات والارض دیکھنے کی دعا کر رہے ہیں. یہ وارث ابراہیم حسین ابن علی کی منزل ہے کہ روایات میں ملتا ہے کہ جناب ختمی مرتبہ ایک مرتبہ تشریف فرما ہے اور ان کے ساتھ ہی جناب رسالت مآب تشریف فرما ہے اور ساتھ ہی ابی بن کعب ایک شخص ہے جو اس زمانے کا، وہ بیٹھا ہے جناب رسالت مآب کے پاس. اور ایک مرتبہ جب بیٹھے ہیں وہ شخص رسول کے پاس، جناب امام حسین تشریف لائے. جیسے امام حسین تشریف لائے جناب رسالت مآب نے کہا مرحبا یا ابا عبداللہ یا زین السماوات والارضین، خوش آمدید ابا عبداللہ حسین، آؤ اور تم تو زمین و آسمان کی زینت ہو. جیسے یہ کہا ابی بن کعب نے سوال کیا اللہ کے رسول کوئی آپ کے علاوہ بھی زمین و آسمان کی زینت ہو سکتا ہے؟ جناب رسالت مآب نے کہا اس رب ذوالجلال کی قسم کھا کر کہتا ہوں. دیکھیے قرآن میں جہاں جہاں اللہ قسم کھائے یا جناب رسالت مآب قسم کھا رہے ہیں یا ائمہ قسم کھائے، وہ بات بہت اہم ہوتی ہے، اس پہ غور کروانے کے، لوگوں کو توجہ دلانے کے لیے قسم کھا کے بیان کیا. اب جناب رسالت مآب کہتے ہیں اس رب ذوالجلال کی قسم کھا کر کہتا ہوں جس نے مجھے رسالت پر مبعوث کیا ہے، زمین والوں سے زیادہ آسمان والے حسین کے مرتبے کو پہچانتے ہیں. اور عرش پر دائیں جانب لکھا ہوا ہے ان الحسین مصباح الہدی و سفینۃ النجات، حسین ہدایت کا چراغ ہے، حسین سفینۃ النجات ہے. زمین و آسمان کی زینت حسین ابن علی ہے. تو ہم دیکھا کہ اگر ابراہیم ملکوت السماوات والارض دیکھنے کی دعا کرتے اور خدا نے دکھایا انہیں
مگر یہ حسین ابن علی وارث ابراہیم کی منزل ہے کہ وہ خود زین السماوات والارضین ہیں. جناب ابراہیم کی زندگی میں دیکھتے ہیں کہ انہوں نے مال کا امتحان دیا, جان کا امتحان دیا, اولاد کا امتحان دیا. امام حسین کی منزل پہ دیکھتے ہیں کہ اگر جناب ابراہیم نے مال کا امتحان دیا تو جناب امام حسین نے بھی امتحان دیا مال کا. پہلے جناب ابراہیم کے امتحان کو بیان کر دوں. ایک مرتبہ عرش پر ملائکہ رب ذوالجلال سے مخاطب ہو کے کہتے ہیں, آپ جانتے ہیں نا کہ حضرت ابراہیم کو خلیل اللہ کہتے ہیں, خدا نے اپنا دوست کہا ہے جناب ابراہیم کو. 1,24,000 انبیاء میں یہ لقب ابراہیم کو ملا ہے. تو ایک مرتبہ عرش پہ ملائکہ نے رب ذوالجلال سے کہا, بارہا تو نے ابراہیم کو اتنی نعمتیں دے رکھی ہیں, اتنا مال و دولت دے رکھا ہے, اسی لیے وہ تجھ سے محبت کرتے ہیں, تو نے اپنا دوست بنا لیا. پروردگار عالم کہہ رہا ہے کہ نہیں, میں جانتا ہوں ابراہیم کی محبت بہت خالص ہے میرے لیے. مگر جب ملائکہ نے یہ اعتراض پیش کیا تو رب ذوالجلال اپنی حکمت سے دکھانا چاہتا ہے. بس جبرائیل کو حکم دیا, جاؤ زمین پر ابراہیم کا امتحان لو. اچھا, اس زمانے میں دولت کیا ہوا کرتی تھی؟ اس زمانے میں جس کے جتنے زیادہ مویشی ہوں, گوسفند, بھیڑ, بکریاں, وہ اس کی دولت ہوا کرتی تھی. اور جناب ابراہیم کے پاس اتنا بڑا غلہ, اتنے زیادہ مویشی تھے کہ روایت میں لکھا ہے کہ 400 جانور تو فقط ان کی حفاظت پہ رکھے تھے. آپ سوچیے کتنے بھیڑ, بکریاں اور گوسفند جناب ابراہیم کے پاس ہوں گے. اب جبرائیل آئے زمین پر اور انسانی شکل میں آئے, اور آ کر جس جگہ وہ ریگستان میں, صحرا میں, جہاں وہ اپنی بھیڑ بکریوں کو چرا رہے تھے, وہیں سائیڈ میں کھڑے ہو کے جناب جبرائیل نے اللہ کی تسبیح کرنا شروع کی اور اللہ کے نام کے ذکر کو بڑی خوش الحانی سے, بہت خوبصورت آواز سے پڑھنا شروع. کیا پڑھ رہے تھے وہ؟ سبوح قدوس رب الملائکۃ والروح, اللہ کے ذکر کی تسبیح ہے. اب جیسے ہی یہ سنا, ابراہیم بے قرار ہو گئے اور ڈھونڈنے لگے کون ہے جو میرے دوست کا تذکرہ کر رہا ہے, کون ہے جو میرے رب کا تذکرہ کر رہا ہے. پہنچے جبرائیل تک. جبرائیل انسانی شکل میں. کہا, تم نے میرے دوست کا, میرے رب کا نام لیا؟ کہا ہاں. کہا, مجھے ایک مرتبہ پھر سنا دو, میں پھر سننا چاہتا ہوں, اور تم مجھے سنا دو, میں اپنے اس جو غلہ ہے, جو ریوڑ ہے مویشیوں کا, اس کا 1/3, 1/3 تمہیں دے دوں گا. جبرائیل نے پھر ذکر کر دیا, سبوح قدوس رب الملائکۃ والروح. پھر بھی دل بے قرار ہے ابراہیم کا. ابراہیم کے پھر ایک مرتبہ مجھے میرے خدا کا ذکر یہ سنا دو, میرے رب کا ذکر سنا دو, میں تمہیں اپنا آدھا غلہ دے دوں گا, آدھا ریوڑ دے دوں گا. جبرائیل نے پھر سنا دیا. ابھی بھی دل بے قرار ہے, بے چین ہے, اپنے رب کا ذکر سننا چاہتے ہیں, اپنے دوست کا نام سننا چاہتے ہیں. پھر ایک مرتبہ کہتے ہیں, میں تمہیں اپنی پورا کل دولت, یہ پورا ریوڑ تمہیں دے دوں گا, تم میرے رب کا میرے ایک دفعہ اور ذکر کر دو. جبرائیل نے پھر ذکر کر دیا, سبوح قدوس رب الملائکۃ والروح. اب کچھ نہیں ابراہیم کے پاس, سب دے دیا. کہا, میرا دل نہیں بھر رہا, ایک دفعہ پھر میرے رب کا تذکرہ کر دے, اب تو کچھ نہیں ہے میرے پاس, میں اپنے آپ کو تیرے حوالے کرتا ہوں. جبرائیل نے پھر تذکرہ کر دیا. جب کر دیا تو اب جناب ابراہیم کہتے ہیں, اب تو کچھ نہیں, میں بھی حاضر ہوں, یہ میرا ریوڑ بھی حاضر ہے, چل تو کہاں چلتا ہے. اس وقت جناب جبرائیل کہتے ہیں, نہ مجھے ریوڑ چاہیے, نہ مجھے آپ کی ذات چاہیے, میں جبرائیل ہوں, میں تو آپ کے امتحان کے لیے آیا تھا. واقعاً آپ خدا سے اتنی خالص محبت کرتے ہیں کہ پروردگار عالم نے آپ کو خلیل اللہ بنا دیا. صلوات پڑھ دیجیے بابا سے. تو یہ ابراہیم کی منزل ہے کہ مال کا امتحان دیا اور سرخرو ہوئے. امام حسین نے بھی دیا امتحان. کیسے دیا؟ روایت میں ملتا ہے کہ شہر موصل میں ایک طبیب رہتا تھا. طبیب بچوں کی وضاحت کے لیے ڈاکٹر کو اس زمانے میں طبیب کہتے تھے. اچھا, وہ طبیب جو تھا وہ مولا حسین کی امامت کو مانتا نہیں تھا, آل محمد کے چاہنے والوں میں سے نہیں تھا. جس وقت حاکم شام کی موت ہوئی اور یزید تخت پہ بیٹھا, تو اب کیونکہ وہ امام حسین کو مانتا نہیں ہے تو وہی سمجھ رہا ہے کہ ہاں خلیفۃ المسلمین یزید ہی ہے. اس کی پڑوس میں ایک شخص آتا تھا جو مولا کا چاہنے والا تھا. وہ آ کے کہتا ہے کہ تو حق کو کیوں نہیں قبول کرتا؟ یزید ملعون ہے, فاسق و فاجر ہے, شراب پیتا ہے, قتل کرتا ہے لوگوں کو. وقت کے حقیقی امام تو امام حسین ہیں. کہا کیسے؟ کہا امام حسین میں اتنی صفات ہیں, اگر تو ان کی چھوٹی سے چھوٹی صفت کو بھی جاننا چاہے تو امام حسین کی چھوٹی سے چھوٹی صفت یہ کہ ان کا تمام مال یتیموں بیواؤں کے لیے وقف ہے. کہا اچھا, ایسے تو نہیں مانوں گا, میں امتحان لوں گا. ایک مرتبہ اس طبیب کے پڑوس میں جو لوگ رہتے تھے, ایک بیوہ عورت تھی, اس کا بیٹا تھا, وہ عورت بیمار ہو گئی. اس کا بیٹا آیا, اور یہ گھرانہ آل محمد کے چاہنے والوں کا تھا. بیٹا آیا, کہا میری ماں شدید بیمار ہے, آ نہیں سکتی آپ کے کلینک تک, مطب تک, تو آپ میری ماں کو جا کے دیکھ لیں, اس کا علاج کر دیں. آیا اور آگے کہتا ہے تمہاری ماں جس مرض میں مبتلا ہے اس کا علاج گھوڑے کے جگر میں ہے, تم کسی گھوڑے کا جگر لے کے آؤ, میں اس سے دوا بناؤں گا.
وہ کہتا ہے میں اتنا غریب ہوں، یتیم ہوں، میں کہاں سے گھوڑا خریدوں، پھر اسے ذبح کروں، پھر اس کا جگر لے کے آؤں. تو کہتا ہے تم حسین کے ماننے والے تو ہو نا، تمہارے امام کا تو مال یتیموں کے لیے ہوتا ہے، جاؤ اپنے مولا سے کہو. کہتا ہاں. یہ بچہ آیا مولا حسین کے در پہ، مولا کی بارگاہ میں آیا، کہا کہ میری ماں کا علاج گھوڑے کے جگر سے ممکن ہے. مولا نے کہا اچھا. مولا نے غلام کو بلایا، کہا اس کو لے جاؤ اور ایک گھوڑے کو ذبح کرو، اس کا جگر اس بچے کے حوالے کرو تاکہ اس کی ماں کا علاج ہو سکے. مولا کریم ابن کریم ہے. گھوڑے کو ذبح کیا گیا، جگر لے کے جب بچہ پہنچا طبیب حیران ہے کہ تمہیں دے دیا تمہارے مولا نے. مولا کے استبل میں کئی گھوڑے تھے. دے دیا؟ کہاں دے دیا؟ ایک دم اب یہ امتحان لینا چاہتا ہے. کہا نہیں، یہ اس رنگ کا گھوڑا نہیں، فلاں رنگ کے گھوڑے کا جگر. جاؤ اپنے مولا کے پاس، اس رنگ کے گھوڑے کی جگر سے دوا نہیں بنے. گیا وہ. مولا نے کہا اچھا. غلاموں سے کہا جاؤ جس رنگ کا گھوڑا یہ کہہ رہا ہے اس کو ذبح کرو اور جگر دے دو. آ گیا. پھر حیران ہے. کہا نہیں، اس رنگ کا تو کہا تھا مگر جس گھوڑے کے ایسے بال ہوں اس کا 5 مرتبہ اس طرح ہوا. اور 5 مرتبہ مولا نے گھوڑے ذبح کروا کے جگر دے دیا. اب جب 5 جگر سامنے آ گیا تبھی حیران ہے. اٹھا اپنے مقام سے، مولا کے در پہ آیا، غلاموں سے مخاطب ہو کے کہتا ہے کہاں تم نے گھوڑے ذبح کیے؟ وہ لے کے استبل میں لے گیا. کہا دیکھو یہ 5 گھوڑے ذبح کیے ہیں. کہا کس کے لیے ذبح کیے؟ کہا ایک بچہ یتیم، اس کی ماں کا علاج ہونا تھا. جب اس نے اپنی آنکھوں سے دیکھ لیا، مولا حسین کے بیت الشرف کے باہر، دروازے کے باہر یہ بیٹھ گیا. غلاموں سے پوچھا مولا سے ملنا چاہتا تھا. مولا عبادت میں مشغول ہے. جیسے ہی مولا عبادت سے فارغ ہو اور مولا گھر سے باہر برآمد ہوئے، مولا کے قدموں کو چومنے لگا، مولا کے ہاتھوں کو چومنے لگا. مولا نے کہا کیوں اس خلوص کا اظہار، اس محبت کا اظہار کیوں کر رہے ہو؟ کہ مولا میں آپ کی امامت کا قائل نہیں تھا مگر میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھ لیا کہ وقت کے امام اگر ہیں تو آپ ہیں. مولا نے کہا رک، میں تجھے ایک اور فضیلت دکھا دوں. مولا اس کو لے کر آئے اس مقام پہ جہاں وہ 5 گھوڑے ذبح کیے پڑے تھے. مولا حسین اس منزل پر آئے اور دعا کے لیے ہاتھوں کو بلند کیا اور کہا بارالہ تو جانتا ہے میں نے تیری رضا کے لیے اور تیرے دوستوں کے لیے ان 5 گھوڑوں کو ذبح کروایا تھا، اور میں جانتا ہوں تو انہیں زندہ کرنے پر قادر ہے. اگر تیری بارگاہ میں ہم پنجتن کے جو عزت و مرتبہ ہے اس کا واسطہ دیتا ہوں، تجھے واسطہ میرے نانا رسول اللہ کا، بارالہ تجھے واسطہ میری ماں فاطمہ زہرا کا، تجھے واسطہ میرے بابا علی مرتضیٰ کا، تجھے واسطہ میرے بھائی حسنی مجتبیٰ کا، بارالہ تجھے واسطہ میرے مقام جو تیری نگاہ میں ہے، ان گھوڑوں کو زندہ کر دے. بھی دعا پوری نہ ہونے پائی تھی کہ 5 گھوڑے زندہ ہو گئے. وہ طبیب مانگتا رہتا، حسین عطا کرتے رہتے. وہ تو 5 پہ آ کے مولا کو پہچان گیا، مولا کریم ابن کریم ہے. تو اگر ابراہیم کی منزل یہ ہے کہ وہ مال کے امتحان میں سرخرو ہوئے تو مولا حسین کی منزل یہ ہے وہ اس امتحان میں بھی سرخرو ہوئے. مگر آپ نے غور کی ایک بات، قرآن پاک میں یہ آیت موجود ہے، روایت پورا واقعہ آپ سب صاحبان علم ہے کہ جس وقت حضرت ابراہیم نے اللہ سے کہا تھا کہ بارالہ میں دیکھنا چاہتا ہوں تو مردوں کو زندہ کیسے کرتا ہے. آپ سب جانتے ہیں کہ اللہ نے حکم دیا تھا، 4 پرندوں کو ذبح کیا تھا ابراہیم نے، 4 مختلف پہاڑیوں پہ ان کی چونچ رکھی، جسم کو مختلف جگہ پہ رکھا اور پھر اللہ نے حکم دیا تو پرندے زندہ ہو گئے تھے. وہ ابراہیم کی منزل تھی جہاں دیکھنا چاہتے خدا تو مردوں کو زندہ کیسے کرتا ہے. یہ وارث ابراہیم، فخر ابراہیم حسین ابن علی کی منزل ہے. اس یقین سے دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے تھے کہ جب میں پنجتن کا واسطہ دے دوں گا خدا زندہ کر دے گا. یہ حسین کی منزل ہے. حسین ابن علی وارث ابراہیم تو ہیں مگر فخر ابراہیم بھی ہیں. مولا جانتے ہیں کہ ہم اہل بیت کا، ہم آل محمد کا وہ مقام ہے خدا کی بارگاہ میں کہ اگر ہم ہاتھ اٹھا دیں گے دعا کے لیے تو خدا مردے کو زندہ کر دے گا. یہ اس یقین پر ہے اور یہی وجہ ہے کہ پروردگار عالم نے جناب ابراہیم کی قربانی کا دن 10 ذی الحجہ کو رکھا جسے ہم عید الاضحیٰ کہتے ہیں، اور حسین کی قربانی کا دن 10 محرم رکھا. کیا مماثلت ہے؟ جسے 10 ذی الحجہ کی ابراہیم کی قربانی سمجھ میں آ جائے گی وہ حسین کی 10 محرم کی قربانی کو سمجھ پائے گا. ماہ ذی الحجہ مقدمہ ہے ماہ محرم کا. تو آپ نے دیکھا کہ معصوم نے جو زیادہ وارثہ میں جملے سکھائے وہ ایسے نہیں کہ واقعاً حسین ابن علی وارث ابراہیم ہے بلکہ فخر ابراہیم ہے.
یہ احسان ہے مولا کا کہ مولا نے ہمیں توفیق دی کہ ہم قلب اسلام کو زیارت والسہ سے سمجھ سکیں، اور اسی فرش اعضاء پر ہم قلب قرآن سورہ یاسین سے بھی استفادہ کرتے ہیں حسین ابن علی کے صدقے میں۔ کل کی مجلس تک سورہ یاسین کی 12 آیتوں کو میں نے آپ کے سامنے پیش کیا، اور 12ویں آیت میں پروردگار عالم نے عقیدہ آخرت کو بیان کیا تھا، جو کل مجلس تمام ہوئی تھی جس آیت پہ، اس کے ذکر سے ابتدا کرتی ہوں کہ کل کی مجلس میں 12ویں آیت میں نے آپ کے سامنے پڑھی تھی۔ رب ذوالجلال ارشاد فرماتا ہے اِنَّا نَحْنُ نُحْيِي الْمَوْتَى وَنَكْتُبُ مَا قَدَّمُوا وَآثَارَهُمْ وَكُلَّ شَيْءٍ أَحْصَيْنَاهُ فِي إِمَامٍ مُبِينٍ، کہ ہم ہیں جو مردوں کو زندہ کرتے ہیں اور ہم تمہارے اعمال لکھتے ہیں جو تم نے آگے بھیج دیے اور جو نیکیاں تم پیچھے چھوڑ کے جا رہے ہو، اور ہم نے تمام کائنات کا علم امام مبین میں رکھ دیا ہے۔ تو خدا نے 12ویں آیت میں عقیدہ آخرت کو بیان کیا۔ 13ویں آیت رب ذوالجلال ارشاد فرما رہا ہے وَاضْرِبْ لَهُمْ مَثَلًا أَصْحَابَ الْقَرْيَةِ إِذْ جَاءَهَا الْمُرْسَلُونَ۔ اللہ اپنے حبیب سے مخاطب ہو کے کہہ رہا ہے اے میرے حبیب اس بستی والوں کا حال لوگوں سے بیان کر دو جن پر ہم نے اپنے رسول بھیجے تھے۔ دیکھیے انداز کیا ہے، ان بستی والوں کا حال بیان کر دو جن پر ہم نے رسول نے دیکھا ہے تبھی تو بتائیں گے نا۔ یہ پنجتن والے محمد کا نور وہ ہے، نور والے محمد وہ ہے، خدا نے سب سے پہلے پنجتن کے نور کو خلق کیا ہے جب کائنات میں کچھ نہیں تھا، اور پھر ان کے نور سے کائنات بنائی، تو جو کچھ دنیا میں ہوتا رہا وہ انوار پنجتن دیکھتے رہے۔ اسی لیے خدا مخاطب ہو کے کہہ رہے میرے حبیب اس بستی والوں کا حال بیان کر دو جو رسول دیکھتے رہے ہیں۔ کہا اس بستی والوں کا حال بیان کس کا؟ وَاضْرِبْ لَهُمْ مَثَلًا أَصْحَابَ الْقَرْيَةِ إِذْ جَاءَهَا الْمُرْسَلُونَ، کہ جن پر ہم نے رسول بھیجے تھے۔ اچھا جب رسول بھیجے تو پھر کیا ہوا؟ 14ویں آیت میں کہا إِذْ أَرْسَلْنَا إِلَيْهِمُ اثْنَيْنِ فَكَذَّبُوهُمَا فَعَزَّزْنَا بِثَالِثٍ۔ إِذْ أَرْسَلْنَا إِلَيْهِمُ اثْنَيْنِ، اثنین کہتے ہیں عربی میں دو کو۔ کہا پہلے ہم نے ان پر 2 رسول بھیجے، فَكَذَّبُوهُمَا، جب انہوں نے ان 2 رسول کی تکذیب کی، ان کو جھٹلایا، فَعَزَّزْنَا بِثَالِثٍ، پھر ہم نے تیسرا رسول بھیج دیا۔ دیکھیے ایسا نہیں ہوا کبھی کہ اللہ نے فقط ایک قوم پر ایک ہی نبی بھیجا، کبھی ایک بھی بھیجا، اور کبھی اگر سرکش قوم ہے تو ایک قوم پر کئی نبی بھیجے۔ تو اللہ بھی قوم کا حال بیان کرے۔ قوم کہاں تھی؟ ملک روم میں ایک بستی تھی، ایک علاقہ تھا جو انطاکیہ کہلاتا تھا۔ اس وقت یہ علاقہ ترکی میں شامل ہے۔ تو اس زمین کے جو لوگ تھے، اس بستی کے جو لوگ تھے، وہ بت پرست تھے اور بہت گناہ گار اور بہت سرکش لوگ تھے۔ تو قرآن میں سورہ یاسین میں اللہ اس منظر کو ہمیں دکھا رہا ہے۔ کیوں؟ جس وقت سے قرآن نازل ہوا ہے اس وقت سے لے کے آج تک قیامت تک یہ قرآن ہر زمانے کے لیے ہے۔ تو خدا اپنے حبیب سے مخاطب ہو کے جو منظر ہمیں دکھا رہا ہے وہ تمام انسانیت کو دکھا رہا ہے۔ دیکھو اس قوم کا حال میرے حبیب سب کے سامنے پیش کر دو، اس منظر کو پیش کر دو۔ وہ قوم جو بت پرست تھی، سرکش تھے، اور ہم نے پہلے ان پہ 2 رسول بھیجے، جب انہوں نے تکذیب کی ہم نے تیسرے کو بھیج دیا۔ جب تیسرے کو بھیج دیا تو اس قوم کے لوگوں نے کیا کیا؟ 16ویں آیت میں پروردگار ارشاد فرماتا ہے قالوا ما انتم انا بشر مثلکم، تم تو ہماری طرح کے انسان ہو۔ قالوا ما انتم اذا بشر مثلکم، تم تو ہماری طرح کے انسان ہو، خدا رحمان نے تم کو نہیں بھیجا، تم جھوٹ بول رہے ہو۔ تو اب کیا کیا انہوں نے؟ خدا کو تو مان رہے تھے مگر اللہ کے نبی کو جھٹلا رہے تھے۔ اور کیوں جھٹلا رہے تھے؟ اللہ کو تو مانتے ہیں، اللہ کے نبی کو مان لیں گے تو اب جو احکامات یہ بیان کریں گے اللہ کو اس پر عمل کرنا پڑے گا، نہ نبی کو مانو نہ عمل کرنا پڑے گا۔ یہ فقط اس زمانے میں نہیں ہوا، یہ ہر زمانے میں ہو رہا ہے۔ امام حسین کے زمانے میں کیا تھا؟ اللہ کو مان رہے، رسول کو مان رہے، نمازیں پڑھے، اللہ کی حجت کو نہیں مان رہے۔ آج کیا ہے اس 2010 میں، اس زمانے میں کیا ہے؟ ہاں اللہ کو مانتے ہیں، ہاں رسول کو مانتے ہیں، ہاں امام کو مانتے ہیں، مگر پورے دین پر عمل نہیں ہوتا۔ ہاں نماز تو پڑھ لیتے ہیں، ہاں روزہ تو رکھ لیتے ہیں، ہاں مجلسوں میں حجاب بھی کرتے ہیں، ہاں شادی پر حجاب ادھر جائے تو کیا کریں، دنیا کے ساتھ چلنا پڑتا ہے۔ یعنی کچھ عمل کر لیا، باقی اپنی مرضی سے اللہ بخش دے گا۔ تو اللہ اسی منظر کو پیش کر رہا ہے کہ وہ لوگ جن کی اللہ یعنی کہ ان کے ذکر کو بیان تو کرا، ان سے عبرت سیکھو کہ وہ لوگ اللہ کو مان رہے تھے، اللہ کے نبی کو نہیں مان رہے کیونکہ اطاعت نہ کرنا پڑے۔ تو اللہ ہر زمانے کے مسلمانوں کو وہ منظر دکھا رہا ہے کہ پھر ان کا انجام کیا ہوا۔ تو وہ کہتے قالوا ما انتم انا بشر مثلکم، وما کہ اللہ نے تم خلق نہیں کیا تم کو، تم جھوٹ بولتے، تمہیں نہیں بھیجا، اور اللہ نے تم کو تو فقط اپنے دل سے گھڑ کے کہہ رہے ہو کہ میں اللہ کا نبی ہوں۔ اچھا جب انہوں نے کہا تو پھر کیا ہوا؟
کہ اللہ کہہ رہا ہے جب انہوں نے کہا جھٹلایا تو ہم نے عذاب تو نازل کیا، مگر جب اس جو یعنی دین ہے کیا کہ اللہ کو بھی مانو، اللہ کی حجت کو بھی مانو، اس کے احکامات کو بھی مانو. اب سنتے تو ہم سب ہیں، مجلسوں میں سنا گئے پھر اپنے دنیا کے کاموں میں لگ گئے، مگر اللہ حکیم ہے. اللہ نے ہماری تربیت کا ایک انتظام رکھا، اور وہ انتظام کیا رکھا؟ 5 وقت کی نماز میں ایک سورہ ہر نماز کا جز ہے، سورہ الحمد. چاہے نماز واجب ہو چاہے نماز مستحب ہو، لیکن سورہ الحمد ہر نماز کا جز ہے. حتیٰ کہ مستحب نمازوں میں یہاں تک آزادی دی کہ اگر وقت کم ہے تو دوسرا سورہ چھوڑ دو مستحب نماز میں، مگر الحمد نہیں چھوڑنا. کیا ہے اس الحمد میں؟ اسی سورہ الحمد کے بیچ میں ہم کہتے ہیں ایاک نعبد و ایاک نستعین. سب کو سورہ بھی یاد ہے، سب کو معنی بھی یاد ہے ہر مسلمان کو. کیا معنی کیا ہے؟ اللہ ہم فقط تیری عبادت کرتے ہیں اور فقط تجھ سے مدد مانگتے ہیں. ایاک نعبد، ہم تیری عبادت کرتے ہیں. کیا ہے عبادت؟ عبد، عبادت کرنے والے کو ہم عبد ہے نا، اللہ کی عبادت کرتے ہیں. عبد کسے کہتے ہیں؟ عربی زبان میں جس زمین کو قدموں سے بہت کچلا گیا ہو، جس زمین پہ قدموں کے نشان بہت ہو، جس زمین پر بہت سے لوگ آئے ہو، بہت قدموں کے تلے کچلی گئی اس زمین کو عربی زبان میں عبد کہتے ہیں. اور عربی زبان میں عبد غلام کو بھی کہتے ہیں. ہم 5 وقت کی نماز میں دوہرا رہے ہیں ایاک نعبد، ہم تیری عبادت کرتے ہیں، ہم تیرے عبد ہیں. عبد کیا ہے؟ جس نے اپنی ہر خواہش کو کچل دیا ہو، اپنی ہر خواہش کو اللہ کی مرضی کے تابع کر لیا ہو، اسے کہتے ہیں عبد. ہماری خواہش نہیں، ہم جو عمل کریں، اٹھنا بیٹھنا کھانا پینا آنا جانا، زندگی کے 24 گھنٹے کے معمولات، ہمیں دیکھنا یہ کہ ہم عبد کے دائرے سے باہر نہ آ جائیں. جب نماز میں اقرار کر رہے ہیں اور مسلمان ہیں، کلمہ پڑھ رہے ہیں، تو ہمیں ہماری ہر خواہش کو اللہ کی مرضی کے تابع ہونا چاہیے. اور دیکھیے عجب کمال ہے، پہلے جملہ ہے ایاک نعبد، پھر کہا وا ایاک نستعین. پہلے تم عبد بن کر تو دکھاؤ، میری مدد تمہیں مل جائے گی. نستعین کا جملہ بعد میں ہے، مدد کا جملہ اللہ نے بعد میں سکھایا. ایاک نعبد و ایاک نستعین، تم عبد بن کر دکھاؤ، ہم مدد کریں گے، امام کا ظہور کر دیں گے. تم عبد تو بنو. چھٹے امام کے پاس ایک شخص آتا ہے اور بہت کوہستانی علاقے سے آیا تھا، بہت دور دراز کے علاقے سے، اور آ کر امام کے سامنے 10,000 درہم کی رقم رکھتا ہے اور کہتا ہے مولا میں حج پر جا رہا ہوں، آپ میرے لیے ایک مکان خرید لیجئے گا، میں حج سے پلٹ کر آؤں گا تو میں چاہتا ہوں کہ آپ کے قریبی زندگی گزارو اپنے بال بچوں کے ساتھ. وہ 10 درہم کی رقم چھٹے امام کو دے کے چلا گیا. جو اللہ کی حجت ہوتے ہیں نا، جو امام وقت ہوتے ہیں، انہیں پتہ ہے کہ ہم کیا کر چکے اور کیا کرنے والے ہیں. خدا نے ان کو کل کی آیت میں آ گیا نا، ہمیں ہر علم امام مبین میں رکھ دیا. مولا کو پتا تھا یہ گھر تو بنوانا چاہ رہا ہے دنیا میں، مگر چند دن بعد اس کا انتقال ہو جائے گا. تو امام وہ ہیں کہ جنہوں نے چاہا کہ میں کیوں نہ اس کے آخرت کے گھر کا انتظام کر دوں. اب جب وہ حج سے پلٹ کر آیا تو میرے مولا نے اس کو ایک رسید لکھ کے دی. کہا میں نے تمہارے لیے بہشت میں ایک مکان خرید لیا ہے، اور اس مکان کی 4 طرف کی دیواریں ہیں. ایک دیوار جناب رسول خدا کے گھر سے ملتی ہے، ایک دیوار مولا علی مرتضیٰ کے گھر سے ملتی ہے، ایک دیوار امام حسن مجتبیٰ کے گھر سے ملتی ہے، ایک دیوار امام حسین کے گھر سے ملتی ہے. اب اگر میرا اور آپ کے جیسا کوئی مومن ہوتا تو کیا کہتا؟ مولا رہنا مجھے دنیا میں پیسے دے کے گیا اور آپ نے کہہ دیا آخرت تو جب آئے گی. نہیں، جیسے ہی مولا نے اس کو لکھ کے رسید دی کہ میں تمہارے لیے بہشت میں مکان خرید لیا، اور مکان ایسا ہے چاروں طرف سے پنجتن کے سائے میں ہو تم، وہ اتنا خوش ہوا اسے کوئی جملہ نہیں کہا مولا مجھے قبول ہے. اور مولا نے کیا کیا؟ اس پیسے سے غریب سادات کی مدد کی. مولا جانتے تھے اس کی زندگی سے چند دن کی ہے. وہ چلا گیا، چند دن بعد بیمار ہوا. جب وقت نزا آیا، دیکھیے یہ ہے اپنی خواہش کو اللہ کی مرضی کے تابع کر لینا، کہ جو امام نے کیا ہے یقیناً اللہ کی مرضی سے کیا ہوگا. اتنا بلائنڈ ٹرسٹ تو ہو آل محمد پہ. ہم تو ہر بات پہ کہہ دیتے ہیں نہیں 9 سال کی بچی کیسے پردہ کرے گی، کیسے روزہ رکھے گی. محمد والے محمد ہوئے، کائنات میں فقط ہی پنجتن ہے یا 14 معصومین ہیں جن پر ہم بلائنڈ ٹرسٹ کر سکتے ہیں. یہ ہمارے ایمان کی دلیل ہے. اسے کچھ نہیں کہا، وہ خوشی خوشی چلا گیا. جب چند دن کے بعد بیمار پڑا، وقت نزا آیا، تو اس نے اپنے وارثوں سے کہا جب مجھے قبر میں دفن کرنے لگنا تو چھٹے امام نے جو مجھے رسید لکھ کے دی ہے اس کو میرے کفن میں رکھ دینا. اس کو دفن کیا گیا، اس رسید کو کفن میں رکھ دیا گیا. اگلے دن جب لوگ گئے ہیں قبر پہ فاتحہ پڑھنے کے لیے، اگلے روز، تو وہ پرچی قبر کے اوپر تھی، وہ رسید، اور اس کے دوسری جانب لکھا تھا اللہ کے ولی امام صادق نے جو وعدہ کیا تھا وہ اللہ نے پورا کر دیا. صلوات پڑھے.
تو اب جو سورہ یاسین میں خدا یہ پیغام دے رہا ہے کہ اپنی خواہشات کو اللہ کی مرضی کے تابع کر لو، اللہ ایک قوم کا حال بیان کر رہا ہے. پھر اگلی آیت میں پروردگار ارشاد فرماتا ہے کہ جب اس سرکش قوم نے بات نہیں مانی ان 3 رسولوں کی تو پھر وہ کیا کہنے لگے؟ قالوا انا تطیرنا بکم لئن لم تنتہوا لنرجمنکم ولا یمسنکم منا عذاب علیم. اس آیت کا ترجمہ کیا ہے؟ وہ قوم یہ کہتی قالوا انا تطیرنا بکم. اب نعوذ باللہ وہ جملہ کیا ہے کہ ہم تو تمہیں اپنی قوم کے لیے منحوس سمجھتے ہیں. کیوں؟ اس قوم پر ان کے گناہوں کی وجہ سے اللہ نے بارش روک لی تھی. تو بھی کہتے ہیں تمہارے آنے کی وجہ سے بارش رکی ہے اور تم جھوٹے ہو، تم گناہگار ہو، اور اگر تم اپنی تبلیغ سے باز نہیں آئے تو ہم منا عذاب علیم، ہم تمہیں اپنے عذاب کا مزہ چکھائیں گے، تمہیں پتھروں سے سنسار کر کے ماریں گے. یہ سورہ یاسین کی آیت ہے. جب انہوں نے یہ کہا تو ان رسولوں نے کیا جواب دیا؟ قالوا طائرکم معکم ان ذکرتم بل انتم قوم مسرفون. اگر تم غور کرو تو یہ نحوست تمہارے اعمال کی وجہ سے ہے. بل انتم قوم مسرفون، تم تو حد سے گزری ہوئی قوم ہو. تم سرکشی میں اس انتہا پر آ گئے ہو کہ خدا کے نبیوں اور رسولوں پر بھی تم ان کو اذیت دینے کو تیار ہو. اب دیکھیں میں نے شروع میں کہا تھا قرآن ہر زمانے کے لیے ہے، اس زمانے کے لیے بھی، جب سے قرآن نازل ہوا قیامت تک کے ہر زمانے کے لیے. تو جو منظر پروردگار عالم نے سورہ یاسین میں پیش کیا ہے، اس 18ویں اور 19ویں آیت تک جو میں نے آپ کے سامنے پیش کیا، جو خدا نے منظر پیش کیا ہے، آئیے اس منظر کو کربلا کے میدان میں دیکھیں. اس زمانے کے لیے بھی تو قرآن تھا نا. آئیے دیکھیں اس زمانے میں کہ مولا حسین کے سامنے جو قوم تھی وہ اتنی سرکش تھی، اتنی بدکار قوم تھی، وہ لشکر یزید والے، کہ میں نے آپ کے سامنے پہلی محرم کو پیش کیا تھا کہ مولا نے روز عاشور اپنی پہلی تقریر میں قرآن کھول کے سر پہ رکھا تھا اور اپنا تعارف کروایا تھا، میں ہوں رسول کا نواسا، میں ہوں کہ جس کے چچا جناب حمزہ تھے، جناب جعفر طیار تھے، تمہیں یقین نہیں ہے تو صحابیوں سے پوچھ لو. اور مولا نے فقط ایک دفعہ نہیں، روز عاشور کئی مرتبہ خطاب کیا اور اتمام حجت کیا. میں اور آپ اگر گرمی کے دن آ جائیں کراچی میں اور روزے آ جائیں، اس ماہ رمضان آ جائے، تو افطار کے وقت ہماری زبانوں کی کیا کیفیت ہوتی ہے؟ بولا نہیں جا رہا ہوتا، بس افطار کا وقت تو پانی پئیں. وہ صحرائے عرب کی گرمی، 3 دن کی پیاس، بچوں کا تڑپنا، چاروں طرف نرغے آدھا میں گھرے مولا، اس پیاس اور بھوک کی شدت کے باوجود دکھوں سے دل بھرا ہوا ہے، پھر بھی بار بار اتمام حجت کر رہے ہیں. مگر وہ اتنی سرکش قوم تھی، اتنی بدکار قوم تھی کہ ایک مرتبہ لشکر عزیز سے ایک شخص آتا ہے، اس کا نام تھا محمد ابن اشد، آ کے اور مولا کے سامنے کھڑے ہو کے کہتا کیا ہے، اتنا اتمام حجت ہو گیا، اور کہتا ہے تمہاری محمد سے کیا رشتہ داری ہے؟ عزیزانو، حسین ابن علی پہ تیر و تبر اور نیزے کے زخم تو لگے ہی ہیں، مگر میرے مولا کو اس سرکش قوم نے اپنی زبان کے زخم سے بھی زخمی کیا ہے. میرا مولا اس گرمی میں اس کس طرح تکلیفوں میں خطاب کر رہا ہے، اور اتمام حجت بار بار کہ وہ شخص آ کے ملعون کہتا ہے آپ کے محمد سے کیا رشتہ داری ہے. بس ایک مرتبہ میرے مولا نے بد دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے، کہا بار اللہ اس کو آج ہی میرے سامنے ذلت کا مزہ چکھا دے. جیسے میرے مولا نے جملہ کہا ہے نا، وہ کچھ دیر بعد اپنے لشکر سے الگ ہو گئے، رفع حاجت کے لیے گیا، بچھو نے ڈھس لیا، اور جب وہ مرا ہے ملعون تو اس کے نچلے دھڑ پہ لباس بھی نہیں تھا، ذلت کی موت مرا ہے. جو میرے مولا نے کہا تھا اسی وقت ہو گیا. مگر وہ اتنی سرکش قوم اپنی آنکھوں سے دیکھ رہی، ہوش نہیں آ رہا. ایک اور شخص آگے بڑھا، اس کا نام تھا عبداللہ ابن حوزہ، اور وہ آگے آ کے کہتا کیا ہے، ملعون خدا اس پہ لعنت کرے. وہ ملعون آ کے کہتا کیا ہے، حسین ابن علی میں تمہیں جہنم کی بشارت دیتا ہوں. زبان کے زخم ہے، اللہ اکبر، یہ مولا کا صبر ہے جو مولا نے برداشت کیا. مگر میں تو کہوں گی مولا اس سے بڑھ کے یہ عباس کا صبر ہے، علی اکبر کا صبر ہے. اس طرح آ کے بول رہا کیونکہ مولا کا حکم نہیں ہے، تو عباس کس طرح برداشت کر رہے ہوں گے. آ کے وہ کہتا ہے ملعون ابن حوزہ کہ میں تمہیں جنت کی بشارت دیتا ہوں. مولا حسین کہتے ہیں تو جھوٹ بولتا ہے، میں اس خدا کی بارگاہ میں جاؤں گا جو رحمان و رحیم ہے، جو شفاعت کرنے والا ہے. اور پھر ایک مرتبہ مولا نے کہا تیرا نام کیا ہے؟ کہا ابن حوزہ. خدا نے کہا بار الہ اسے آج ہی آتش جہنم کی طرف کھینچ لے. میرے مولا نے بد دعا دی، اور ہوا کیا، اس نے غصے میں
گھوڑے پہ سوار تھا نا, غصے میں اس نے گھوڑے کو ایڑ لگائی, گھوڑا بتکا, اس نے اس کو گرایا. جب یہ گرا ہے تو اس طرح کہ اس کا ایک پیر رکاب میں پھنسا ہوا, گھوڑے کی رکاب میں پھنسا ہوا ہے, پورا جسم گر گیا, ایک پیر پھنسا ہوا ہے. وہ گھوڑا دوڑتا جاتا ہے اور کربلا کی زمین پہ اس کا جسم گھسیٹتا جاتا ہے, زخمی ہوتا جاتا ہے. ایک مرتبہ گھوڑا لا کے مولا حسین نے اپنے خیموں کے چاروں طرف مولا نے خندق کھود دی تھی, اور اس خندق میں مولا نے آگ جلوا دی تھی تاکہ یہ جو ملعون ہیں میرے خیام تک نہ پہنچ سکیں. وہ گھوڑا اس کو دوڑاتا ہوا اسی خندق کے پاس لایا اور اس طرح سے اچھلا کہ اس کا جسم اس خندق کے اندر اسی وقت جل کے خاک ہو گیا. حسین کی بد دعا بڑا سجدے میں گر گیا, خدایا تو نے میری دعا کو سن لیا. اب ایسی بدکار قوم ہے, یہ مناظر دیکھ رہی ہے کہ حسین حق پر ہیں, تبھی تو خدا ادھر حسین منہ سے نکالتے ہیں, خدا پورا کر دیتا ہے, مگر تب بھی ہدایت پہ نہیں آ رہی. اتنی ملعون قوم ہے. ایسے ہی نہیں ہم ان پر زیادہ عاشور میں لعنت بیچتے, لعنت کے قابل تھے, ہیں اور رہیں گے. تو آپ سوچئے اتنی سرکشی. تو یہ جو منظر سورہ یاسین میں اللہ نے پیش کیا, اس منظر کو میں نے آپ کے سامنے کربلا میں دکھا دیا. یہی منظر تھا, اتنی سرکش قوم تھی. اور قرآن ہر زمانے کے لیے ہے, تو آئیے اس منظر کو اپنے اس زمانے میں بھی دیکھ لیجئے. کہ اب امام کے لیے یہی کہا گیا نا کہ وہ جو دنیا ظلم و جور سے بھر چکی ہوگی اس کو خدا امام کے وسیلے سے عدل و انصاف سے بھر دے گا. تو جب ہم امام وقت کو بلا رہے ہیں, استغاثہ پڑھ کے, دعائیں ندبہ پڑھ کے, ہمیں مظلوم کا مددگار بننا ہے. وقت کے امام حسین مظلوم کے بیٹے ہیں, حسین ابن علی کا انتقام لیں گے. جب مظلوم کا مددگار بننا ہے تو ہمیں اپنی ذات سے ظلم نکالنا پڑے گا, کیونکہ کوئی ظالم مظلوم کا مددگار نہیں بن سکتا. اگر میری زبان سے کسی کا دل دکھ جائے, ہوتا ہے کیا کہ ہم جس سے ناراض ہو رہے ہیں, جب تک اس کو اذیت نہ دے لیں مزہ نہیں آتا نا. فطرت ہو گئی یہ لوگوں کی, اس نے یہ کیا تھا تو ہم بھی کچھ ایسا کریں گے اس کو بھی مزہ آئے. بس یاد رکھیے یہ فرش ازا سکھاتی ہے, اگر تم حسینی ہو تو تمہاری پہلی کوشش یہ ہونی چاہیے کہ میری ذات سے ظلم نکل جائے, میری زبان سے, میرے عمل سے, کسی بھی چیز سے کسی بندگان خدا پہ کوئی ظلم نہ ہو. یہ کوشش بھی کرو اور دعا بھی کرو ظہور امام کی. یاد رکھیے امام کا ظہور علامات پہ منحصر نہیں کہ اکثر لوگ کہتے ہیں یہ علامت پوری ہو گئی, یہ پوری ہو گئی, اب کیا نہیں. امام زمان کا ظہور علامات پہ منحصر نہیں ہے. حضرت حجت کا ظہور ہماری تیاری پہ منحصر ہے. اللہ 11 کو بھیج کے دیکھ چکا, مددگار جب نہیں ملتا تو کیا ہوتا ہے, کسی امام کی شہادت 25 برس کی عمر میں ہو رہی, کسی امام کی شہادت 28 برس کی عمر میں, یہ آخری حجت ہے. خدا اس کو اس وقت تک نہیں بھیجے گا جب تک کہ مددگار تیار نہ ہو جائیں. یہ فرش ازا ہمیں ہر سال سکھاتی ہے کہ مددگار کیسے بنتے ہیں, ظلم کے ماحول میں بھی مددگار کیسے بنتے ہیں. اگر قوم اتنی سرکش ہو چکی تھی تو 72 بھی تو تھے نا, اتنے حق پرست تھے, اتنے حق کو پہچانتے تھے کہ مظلوم کے مددگار بن گئے. بس عزاداروں, میدان کربلا نے دکھایا کتنے ہی ظالموں کے درمیان کیوں نہ ہو, کتنے ہی ظالموں کے درمیان, لیکن اگر کوئی حق پر ہو, کوئی ظلم کے خلاف ہو تو حر بن کے نکل آتا ہے, حر علیہ السلام بن جاتا ہے. تو یہ مجھے اور آپ کو سوچنا ہے. اور عزاداروں یہی فرش ازا ہے. آج روز جمعہ ہے نا, بس ایک روایت بیان کر دوں ربط مصائب کے لیے اور مصائب کی منزل. آج روز جمعہ ہے, ہم اور آپ دعائیں ندبہ میں رو رو کے مانگتے ہیں, مولا ہم سب کو دیکھ سکیں اور آپ کو نہ دیکھ سکیں, مولا ہم سب کی آوازیں سنیں اور آپ کو نہ دیکھ سکیں. بارالہ تو جلد امام کا ظہور فرما دے. جب یہ مانگتے ہیں نا عزاداروں, امام سے متوسل ہونے کے بہت سے طریقے ہیں. واجبات پہ عمل کرنا ہے, حرام سے بچنا ہے. ایک عمل ہے ان باتوں کے ساتھ, واجب پر عمل کرنے کے ساتھ اور مستحبات پر عمل کرنے کے ساتھ, حرام سے بچنے کے ساتھ, جو عمل امام کے قریب کرتا ہے وہ حسین پہ رونا ہے. روایتوں میں ملتا ہے ایک شخص تھا جس کا نام تھا عبد الکریم, اور وہ قفاش تھا. قفاش عربی زبان میں جوتی کو کفش کہتے ہیں. وہ موچی تھا, جوتیاں ریپیئر کرنے والا. وہ عبد الکریم عاشق امام تھا اور روتا تھا, ہر نماز میں روتا تھا, تڑپتا تھا کہ بارالہ مجھے میرے امام سے متوسل کر دے. غیبت ہے مولا, ظہور تیرے اذن سے ہوگا, مگر مجھے میرے امام سے متوسل کر دے, میں اپنے امام کی زیارت تو کر لوں. جس امام کی امامت کے زمانے میں زندہ ہوں اس کو دیکھا ہی نہیں ہے, خدا مجھے زیارت تو عطا کر دے. اس خاطر وہ کثرت سے دعا کرتا تھا ہر نماز میں, ہر عمل پر. ایک رات اس نے خواب میں جناب رسول خدا کو دیکھا.
جب اس نے جناب رسالت مآب کو دیکھا نا، سلام کیا اور کہا اللہ کے رسول، اے حبیب خدا میری ایک حاجت ہے. کہا کیا؟ کچھ ایسا بتا دیجئے کہ مجھے اپنے امام کی زیارت مل جائے. کوئی اور شخص ہوتا اور جناب رسالت مآب کو خواب میں دیکھتا تو میں اور آپ کیا کرتے؟ دنیا کی ہر حاجت کی لسٹ پیش کر دیتے، یہ ہو جائے، یہ ہو جائے، یہ ہو جائے. وجہ یہی ہے کہ ہم دعا مانگتے ہوئے اپنی ہر حاجت کو پہلے رکھتے ہیں، اور جس حاجت کو سب سے پہلے رکھنا چاہیے اس کو سب سے آخر میں رکھتے ہیں. وہ کیا؟ ظہور امام کی دعا مانگنا. تو سب سے پہلی دعا ہماری ہونی چاہیے، خدا ہمارے وارث کے ظہور میں تعجیل کر دے. اب وہ شخص عبد الکریم اتنا عاشق امام ہے کہ جیسے ہی جناب رسالت مآب کو دیکھا، کہا مجھے کچھ ایسا بتا دیجئے حبیب خدا کہ مجھے میرے امام کی زیارت مل جائے، میں اپنے امام سے متوسل ہو جاؤں. آپ سنیں گے رسول نے کیا جواب دیا. اس کو دیکھا اور دیکھ کے کہا تو میرے حسین پہ رویا کر، تو میرے حسین کی غربت پہ روئے گا، تجھے تیرے امام سے توسل مل جائے گا. وہ عبد الکریم کہتا ہے کہ میں طریقہ بنا لیا، صبح اٹھتا تھا تو پہلے مصائب حسین پڑھ کے گریا کرتا تھا، رات ہوتی تھی تو مصائب حسین پڑھ کے گریا کرتا تھا. 1 سال تک میں ایسا کرتا رہا، اور جب میں نے 1 سال تک اس طرح صبح شام حسین ابن علی پہ گریا کیا، مجھے وقت کے امام کی زیارت مل گئی. امام خود آتے تھے اس کی دکان پر اس سے ملنے کے لیے. تو عزیزانو، یہ گریا امام حسین بہت قیمتی ہے. آنسو جب آنکھوں سے بہ رہے ہوں نا، ہاں اپنی حاجتیں مانگو، مگر اس حاجت کو نہ بھولنا، خدایا ہمیں ہمارے امام سے متصل کر دے، وہ امام جو ہماری طرح ہی حسین کا عزادار ہے. عزاداروں، اس وقت فقط میں اور آپ ہی نہیں رو رہے ہیں، فرش عزا پہ حسین کا بیٹا بھی رو رہا ہے. فقط میں اور آپ ہی نہیں رو رہے، جناب سیدہ بھی فرش عزا پہ رو رہی ہیں. عزاداروں، بس اگر امام کا ظہور چاہیے تو سورہ یاسین نے پیغام دے دیا، ظلم کو دور کرو اپنی ذات سے. کربلا کے میدان نے کہہ دیا، ہاں اس لشکر یزید میں ان ظالموں کے درمیان ایک حر تھا. تمام شب عاشور حر تڑپتا رہا. کیوں تڑپ رہا تھا حر؟ ایک طرف یہ دیکھ رہا ہے کہ لشکر یزید کے لوگ پانی پی رہے ہیں، اپنے جانور تک کے پیروں میں پانی بہا رہے ہیں، اور دوسری طرف امام حسین کے خیموں سے صدائیں آ رہی ہیں، التش التش. چھوٹے چھوٹے بچے سوکھی زبان سے کہتے ہیں، ہائے پیاس، ہائے پیاس. اب ہر رات بھر یہ سوچ رہا ہے، ایک طرف ظالم ہے، ایک طرف مظلوم ہے، ایک طرف جہنم ہے، ایک طرف بہشت ہے. بس جب روز عاشور نمودار ہوئی، ہر چلا اپنے لشکر سے، نکلا اپنے خیمے سے. جیسے ہی آگے بڑھا، بیٹے نے پیچھے صدا دی. ہر کے بیٹے کا نام تھا علی ابن ہر. بیٹا کہتا ہے بابا کہاں جا رہے ہیں؟ کہا بیٹا جہنم سے بہشت کی طرف جا رہا ہوں. میں حسین ابن علی سے معافی مانگنے جا رہا ہوں. میں نے ہی مولا کو روکا تھا، اور آج مولا کے بچے پیاسے ہیں 3 دن کے، مجھ سے دیکھا نہیں جاتا. یہ لشکر یزید ختم کر دے گی مولا کو، بس میں چاہتا ہوں مولا کے قدموں پہ جا کے معافی مانگوں. جب ہر چلا ہے تو بیٹا کہتا ہے بابا جب بہشت کی طرف جا رہے ہو تو مجھے چھوڑ کے جا رہے ہو، میں بھی ساتھ چلوں گا. بیٹا بھی ساتھ چلا. جیسے ہی خیام حسینی کے قریب ہونے لگے، ایک مرتبہ ہر نے اپنے بیٹے سے کہا، بیٹا رومال سے میرے ہاتھ کو باندھ دو. کہا بابا ہاتھوں کو کیوں بنوا رہے ہیں؟ کہا میں نے انہی ہاتھوں سے مولا کے گھوڑے کی لجام پکڑی تھی، مولا کا راستہ روکا تھا. میں راستہ نہ روکتا آج مولا اس مقام پہ نہ ہوتے. تو میرے ہاتھوں کو باندھ دے. بیٹے نے باپ کے ہاتھوں کو رومال سے باندھ دیا. کہا یہ ابا کا دامن میری آنکھوں پہ ڈال دے، میں مولا سے نظریں نہیں ملا سکتا، میں خطا کار ہوں. ابا کا دامن چہرے پہ ڈال دیا. اب ہر جا رہے ہیں، ہاتھ بندھے ہوئے ہیں، چہرے پہ ابا کا دامن ہے. بس چلتے چلتے نظر تو نہیں آ رہا نا ہر کو، نگاہیں جھکی ہوئی ہیں. ایک مرتبہ بیٹے نے صدا دی، اللہ اکبر. عزیزانو ادھر ہر چلا ہے نا، ادھر مولا حسین نے غازی عباس کو پکار کے کہا، عباس آگے بڑھو میرا مہمان آ رہا ہے. مولا یہ آپ کا کرم ہے، آپ کریم ابن کریم ہے. یہ آپ نے سلیقہ سکھا دیا کہ اگر تمہیں بخشش چاہیے، مغفرت چاہیے، حسین کے در پہ آ جانا، حسین کے وسیلے سے خدا بخش دے گا. مولا کہتے ہیں جہاں عباس میرا مہمان آ رہا ہے. جیسے ہی ہر کے بیٹے نے کہا نا اللہ اکبر، اب ہر کو نظر تو نہیں آ رہا، آنکھوں کے آگے پردہ پڑا رہا، ابا کا دامن ہے. کہا بیٹا کیا ہوا؟ کہا بابا عباس علمدار استقبال کو آ رہے ہیں.
حور چند قدم آگے بڑھا، پھر بیٹے نے کہا اللہ اکبر. کہا بیٹا اب کیا ہوا؟ کہا مولا حسین خود آ رہے ہیں. جیسے ہی یہ سنا حور گھٹنوں کے بل چلتا ہوا حسین کے قدموں پہ سر رکھ دیتا ہے، کہتا مولا مجھے معاف کر دیجئے، اے کریم ابن کریم کیا میری خطا معاف ہو سکتی ہے؟ حسین ابن علی نے بازو سے پکڑ کے اٹھایا، کہا حور میں نے معاف کیا، میرے خدا نے معاف کیا. حور تیری ماں نے تیرا نام کتنا اچھا رکھا ہے، تو حور ہے، آزاد ہے، تو جہنم سے آزاد ہے. بس ایک مرتبہ یہ کہہ کے مولا کی آنکھوں سے آنسو گرنے لگے. حور کہتا ہے مولا رو کیوں رہے ہیں؟ مولا حسین کہتے ہیں آج میں خوش بھی ہوں اور غمزدہ بھی ہوں. خوش اس لیے ہوں کہ تو جہنم سے نکل کے بہشت کی طرف آ گیا، اور غمزدہ اس لیے ہوں کہ جب تو دشمن بن کے آیا تھا میں نے تجھے سیراب کیا تھا، پانی پلایا تھا، آج مہمان بن کر آیا ہے مگر حسین اتنا غریب ہو گیا. مولا آپ کی غربت پہ ہماری جانیں قربان. عزادارو یہ دنیا کا پانی خدا نے جناب سیدہ کے مہر میں لکھا تھا. ارے جس کی ماں کے مہر میں پانی ہو وہ ایک ایک بوند قطرہ ہے آپ کے لیے تڑپے. مولا کہتے ہیں آج حسین اتنا غریب ہو گیا کہ تجھے ایک کوزہ آپ پیش نہیں کر سکتا، تیری خاطر نہیں کر سکتا. حور کہتا ہے مولا میری خاطر کرنا چاہتے ہیں نا؟ کہا ہاں حور میں تیری خاطر کرنا چاہتا ہوں. مولا بس ایک کام کر دیجئے، ایک حکم دے دیجئے، میرے بیٹے کو مقتل میں جانے کی اجازت دے دیجئے. مولا سر کو جھکائے کھڑے ہیں، آنسو بہ رہے ہیں. مولا نے کہا حور آج تو قربانی کا دن ہے، آج تو سب قربان ہوں گے، جہاں میں نے تیرے بیٹے کو اجازت دی. حور نے اپنے بیٹے کو بلایا، علی ابن حور کو بلایا. علی ابن حور آیا، باپ نے بیٹے کو گھوڑے پہ سوار کرایا. جب بیٹا مقتل کی طرف جانے لگا نا تو حور نے بیٹے کا بازو پکڑ کے کہا بیٹا اس طرح جہاد کرنا کہ باپ کے گناہ بخشوا دینا، اس طرح جہاد کرنا کہ باپ کے گناہ بخشوا دینا. بیٹا گیا مقتل کی طرف، ادھر بیٹا مقتل کی طرف گیا، ادھر لشکر عزیز سے صدا گونجی ارے یہ ہمیں چھوڑ کر گئے تھے نا، انہیں گھیر کے مارو. بڑی دلیری سے لڑا مگر چاروں طرف سے نرغہ آدھا میں گر گیا، زخموں سے چور چور ہوا. جب گھوڑے سے گرا ہے نا تو صدا دی بابا آخری سلام قبول کیجئے. اتنا سننا تھا. حور اٹھے، جیسے ہی حور اٹھے مولا نے کہا حور کہاں جا رہے ہو؟ حور کہتا ہے مولا بیٹا بلا رہا ہے، مولا بیٹا بلا رہا ہے. مولا حسین کہتے ہیں ارے حور کہیں ضعیف باپ بھی جوان کے لاشے پہ جاتے ہیں، ارے تو بیٹھ جا میں تیرے لال کا لاشا لاؤں گا. حسین اپنے ہاتھوں پہ لائے ہیں علی حور کے بیٹے کا لاشا. آؤ عزادارو ہاتھ جوڑ کے مولا حسین کو مخاطب کر کے گئے مولا حسین ضعیف باپ جوان کے لاشے پہ نہیں جاتے مگر مولا بھی تو ہے جو علی اکبر کے لاشے پہ گئے ہیں ٹھوکریں کھاتے ہوئے اور کہتے تھے علی اکبر آواز دو. الا لعنت اللہ علی القوم الظالمین وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون. بارہا تجھے محمد و آل محمد کے مصائب کا واسطہ اس مجلس عزا کو ہم سے، اس عبادت کو ہم سے قبول فرما لے. پاک پروردگار آج روز جمعہ ہے، آج تو عبادتوں کا ثواب بڑھا دیتا ہے. معبود اس مختصر سے عبادت کے صدقے میں ہم سب کے تمام گناہان کبیرہ و صغیرہ معاف فرما دے. معبود جن آنکھوں سے حسین کے غم میں آنسو بہ رہے ہیں خدایا ان آنکھوں کو اتنا پاک و طاہر کر دے کہ ہم اپنے امام کی زیارت سے مشرف ہو سکیں. پاک پروردگار ہم سب دلوں میں حاجتیں رکھتے ہیں، تجھے واسطہ شہدائے کربلا کا، اسیران کربلا کا، ہم سب کی دلوں کی تمام حاجتوں کو پورا کر دے. جو بے روزگار ہے اس کی روزی کا سبب بنا دے.
جو قرض دار ہو اس کا غیب سے قرض ادا کر دے، جو لاولد ہو اسے اولاد کی نعمت عطا کر دے، جو بیمار ہو اسے فاطمہ صغریٰ کے صدقے میں بار الہ تو شفائے کامل عطا کر دے۔ پاک پروردگار عزاداری امام کی اور تمام عزاداروں کی، زائروں کی جان، مال، عزت و آبرو کی حفاظت فرما۔ خدایا دشمنان اسلام کو نیست و نابود کر دے۔ خدایا ہمارے ملک کی حفاظت فرما، ہمارے ملک کی آزادی کی حفاظت فرما۔ پاک پروردگار روز جمعہ ہے، ہماری سب سے بڑی حاجت خدایا ہمیں ایسے اعمال کی توفیق عطا کر دے کہ وقت کا امام ہم سے راضی ہو جائے، امام کی دعا میں ہمارا نام شامل ہو جائے، اور جب امام ظہور کرے اور صدا دے تو لبیک کہنے والوں میں ہم سب آگے آگے ہوں۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم۔ ماتم حسین۔ یا حسین سلام یا حسین